اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک، مقرر مدت تک، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور لازم ہے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ اور لکھنے والا اس طرح لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ اس پر لازم ہے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور وہ شخص لکھوائے جس پر حق یعنی قرض ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شیئا اور اس میں سے کچھ بھی کم۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کی حرمت بیان کی ہے، تو سود کی حرمت کے واضح ہونے کے بعد قرض کے لین دین کا صحیح طریقہ کار یہ واضح کرنا ضروری تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں قرض کا لین دین کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ اس آیت کو آیت دین یا آیت مداینہ کہتے ہیں، قرض والی آیت۔ قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت یہ ہے، اس سے لمبی آیت یا اس کے برابر اور کوئی آیت نہیں۔ عام طور پہ لوگ قرض ادھار لیتے دیتے ہوئے لکھ پڑھ کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کے منافی خیال کرتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں۔ لین دین قرض کا کرتے ہوئے اس کو لکھ لینا اور کسی کو غلط سمجھنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور آیت کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان فرما دی ہے کہ یہ لکھ پڑھ کر لینا، قرض لیتے ہوئے دیتے ہوئے لکھ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی زیادہ درست رہتی ہے اس کی وجہ سے، لکھ لینے کی وجہ سے، اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بندہ بچ جاتا ہے لکھنے کی وجہ سے۔ اس لیے احتیاط اور مناسب یہی ہے کہ قرض کا لین دین کرتے ہوئے قرض کو لکھ لیا جائے، تحریر میں آ جائے، تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو۔ الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، وقت مقرر تک تم جب قرض کا لین دین کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قرض کا لین دین کیا جائے تو ادائیگی کی مدت متعین کر لی جائے کہ فلاں تاریخ تک، فلاں وقت تک قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بیع سلم کا جواز ثابت ہوتا ہے اور اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بیع سلم یا بیع سلم ایک ہی تجارت کے دو نام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت پہلے ادا کر دی جائے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وقت مقررہ پر وہ چیز وصول کر لی جائے، لے لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصول بھی بیان کر دیے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ 2 سال یا 3 سال کے لیے کھجور میں بیع سلف کیا کرتے تھے، پیسے پہلے ادا کر دیتے 2-3 سال اور کھجور پھر وہ بعد میں لیتے رہتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بیع سلف یا بیع سلم کرتا ہے فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ، کہ وہ بیع سلف اس نے کرنا ہے تو ماپ تول مقرر ہو، اتنی مقدار یا اتنا تول، اور مقررہ وقت تک کرے، وقت بھی مقرر ہو، مقدار بھی مقرر ہو، پیمانہ مقرر ہو جائے اور قیمت وہ بھی طے شدہ اور مقرر ہو، پھر بیع سلف کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم وقت مقرر تک ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لو۔ اب اس آیت کے ظاہر سے تو معلوم ہوتا ہے کہ لکھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ لکھ لو، لیکن آگے چل کے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ اگر تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو امین بنائے، یعنی لکھ پڑھ نہ بھی کرے ویسے ہی قرض دے دے، تو جس کو امین بنایا گیا ہے، امانت دار سمجھ کے اس کو لکھے بغیر دے دیا گیا ہے، وہ اللہ سے ڈرے اور قرض واپس کرے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ واقع کرے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم فرضیت اور وجوب کے لیے نہیں، لکھنا بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھے۔ جو لین دین ہو رہا ہے اور جو لکھوایا جا رہا ہے اس کے مطابق ہی لکھے، لکھنے میں ہیر پھیر نہ کرتے۔ لکھنے والے نے تو صرف 1 صفر ہی زیادہ لگانی ہے یا 1 صفر کام کرنی ہے، تو لینے دینے والے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والا اس بات سے انکار نہ کرے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے وہ ویسے لکھے۔ کتابت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے کہ لکھنے کا علم اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو صحیح صحیح لکھنا سکھایا ہے ویسے وہ صحیح صحیح لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اگر اللہ نے کسی کو کتابت کا علم دیا ہے، لکھنا اس کو آتا ہے، تو جس کو نہیں لکھنا آتا وہ اگر لکھوائے تو وہ آگے سے نقلیں نہ کرے، لکھ کے دے اس کو۔ فَلْيَكْتُبْ، اس پر لازم ہے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ لکھوائے جس پر حق ہے، یعنی جو فرض لے رہا ہے وہ لکھوائے کہ ہمارے درمیان کیا معاہدہ ہوا ہے، کیا معاملہ طے پایا ہے۔ لکھنے والا لکھے، قرض لینے والا لکھوائے، جو یہ لکھوا رہا ہے وہی وہ لکھے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ،
اور اس پہ لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوا رہا ہے تو وہ لکھواتے ہوئے اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، جتنا قرض لیا ہے اتنا ہی لکھوائے، کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر وہ آدمی جس پر حق ہے یعنی جو قرض لے رہا ہے اگر وہ ناسمجھ ہے یا ضعیف ہے، او لا يستطيع ان يمل ہوا، یا پھر وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوائے، لکھوانا بھی نہیں آتا اس کو، پھر فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس سفیہ، نادان، ناسمجھ یا ضعیف، کمزور یا جس کو لکھوانا نہیں آتا، اس کا ولی، اس کا جو ذمہ دار ہے وہ لکھوائے. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو لازم ہے کہ اس کا ولی مقروض کا وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے. ولی سے مراد اس کے عصبات، اس کے بھائی، اس کے چچا، اس کے بیٹے، اس کا باپ، دادا. سب سے قریبی ولی ہوتا ہے بیٹا، اس کے بعد بیٹوں کی اولاد، بیٹے کا بیٹا، پوتا، پھر ترتیب نیچے تک. اس کے بعد دوسرے نمبر پر باری آتی ہے باپ. باپ نہیں ہے تو دادا، پردادا، اوپر تک. اس کے بعد بھائی، بھائیوں کی اولاد، پھر اسی طرح چچا، چچاؤں کی اولاد. یہ عصبات کی، اولیاء کی ترتیب ہے. بس اوقات یہ جو عصبات ہیں ان میں خیر نہیں رہتی، لڑائی جھگڑے یا کسی وجہ سے، تو پھر وہ جو سفیہ ہے یا ضعیف ہے یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنی طرف سے کسی کو معتبر آدمی کو، ایماندار کو وکیل مقرر کر دے، مختار بنا دے کہ وہ اس کی طرف سے یہ کام لکھوانے والا کر دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. تو زنا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 مردوں کی گواہی مقرر کی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. 4 گواہ. باقی تقریباً تمام معاملات میں 2 گواہ ہیں، 2 مرد گواہ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اپنے میں سے 2 گواہ بناؤ مردوں میں سے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 بندے میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ مقرر. عورت کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے مرد سے نصف رکھا ہے، آدھی رکھا ہے، لیکن یہ ہر معاملے میں نہیں. بعض معاملات میں عورت کی گواہی مرد کی نسبت زیادہ معتبر ہوتی ہے، اکیلے کی گواہی چل جاتی ہے. ایک عورت آئی، اس نے آ کے کہا میاں بیوی کو کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. ان کا آپس میں نکاح ہو گیا تھا، شادی شدہ تھے، میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے تھے، پتہ نہیں تھا. عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا. اب رضائی بہن بھائی ہو گئے، رضاعت کی وجہ سے ایک دوسرے پر وہ حرام ہیں، محرم ہیں. کے پاس مسئلہ ہو تو آپ نے فرمایا اس نے کہہ دیا، اس نے گواہی دے دی ہے، وہ تو اس کی گواہی، اس کو چھوڑ دیں. اکیلی عورت کی گواہی، اور اکیلی ہی گواہی کافی ہو گئی. کچھ معاملات میں اکیلی عورت کی گواہی معتبر ہوتی ہے اور مرد کی گواہی سے بھی زیادہ پختہ ہوتی ہے، خصوصاً وہ معاملات جو عورتوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں. تو وہ کام جن میں عورتیں عموماً بھول جاتی ہیں، وہاں
دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحاذق، کہ تم عورتوں سے زیادہ بڑھ کے عقل مند آدمی کی عقل کو معاف کر دینے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ من ناقصات عقل و دین، حالانکہ تمہاری عقل بھی ناقص ہے، دین بھی ناقص ہے۔ عورت کی عقل بھی ناقص، دین بھی ناقص، لیکن بندے کا میٹر گھما دیتی، اس کو گمراہ کر دیتی۔ پوچھا کہ یہ نقصان کیسے ہے عقل اور دین میں؟ فرمایا الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم، کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حیض کے دنوں میں ہوتی ہے تو نہ وہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز ادا کرتی ہے، روزے کی بعد میں کرائی دیتی ہے، نماز اس کو ویسے ہی مار، یہ اس کے دین کا نقصان ہے، نقص۔ اور پوچھا گیا پھر عقل میں کمی اور نقصان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی کی نسبت آدھا قرار دیا، تو یہ اس کی عقل میں نقصان کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجل وامرأتان، ایک مرد گواہ ہو جائے، دوسرا مرد امانت دار میسر نہیں آ رہا تو دو عورتیں گواہ بنا لو، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو گواہ بننا، جن کو گواہ بنانا تم پسند کرتے ہو، ان میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ دو عورتوں کو کیوں؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ جب ان میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری اس بھولنے والی کو یاد کروا دے گی۔ بھولنے زیادہ ہوتی ہے، اکثر باتیں بھول جاتی ہیں، کوئی چیز پکڑا دو نا ان کو سنبھال کے رکھ دو، وہ ایسی سنبھال کے رکھتی ہیں کہ ضرورت کے موقع پہ ملتی نہیں، وہ سنبھالی ہوئی ہوتی ہے اور بعد میں گھر سے ہی برآمد ہو جاتی ہے، جب نکلتی ہے تو کہتی ہے اچھا میں نے یہاں رکھی، اپنے ہاتھ سے رکھ کے بھول جاتی، فطرت ہے عورت کی، تباہ ہے۔ تو ایک انسان طبعی طور پر فطری طور پر معذور ہے، تو اس طرح کی کمی پر اس کی سرزنش نہیں کرنی چاہیے، اس کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہی اس کی ناقص ہے۔ جس طرح کوئی آدمی بیوقوف ہو اور وہ کوئی غلط حرکت کرے، آپ کو مثال کے طور پہ تھپڑ لگا دے، کوئی نہیں جی اس کا دماغ ہی نہیں تھا، آپ غصہ نہیں کریں گے۔ عقل مند آدمی تھپڑ مارے تو آپ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک فطری اور طبعی چیز ہے، عورت کی طبیعت ہے وہ بھول جاتی ہے، تو اس طرح کی باتیں بھول جانے پر اس کی سرزنش کرنا اور اس کو ڈانٹنا بے سود اور بے فائدہ ہے، تو اسے بھی سمجھنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، گواہ مقرر کر لیے، اب جب گواہی دینے کا موقع آئے تو اس وقت گواہوں پر لازم ہے کہ وہ آ کے گواہی دیں، گواہی چھپائے نہیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور تم اکتاؤ نہ اس کو لکھنے سے، صغیراً او کبیرا، وہ معاہدہ تھوڑا چھوٹا ہو یا بڑا، معاملہ چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا ہو، اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جاؤ، اس کو لکھ لو، الی اجلہ، اس کے مقررہ وقت تک، ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ،
یہ اللہ تعالیٰ نے فوائد بیان کیے ہیں یہ کام کرنے کے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اے مخاطب ہو اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے، واقوم للشہادۃ، اور گواہی کے لیے زیادہ پختہ ہے، زیادہ مضبوط ہے، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، لکھا ہوا ہوگا تو شک بھی نہیں رہے گا، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، الا کہ تمہارے درمیان تجارت ہو نقد، تجارتاً حاضرتاً، نقد تجارت، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، کہ تم آپس میں لیتے دیتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو اس کو نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی نقد معاملہ ہے تو پھر اس کو بے شک تحریر میں نہ بھی لے کے آؤ تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن لکھ لینا پھر بھی مناسب ہے۔ نقد سودے کا بھی بل بنا لیا جائے، لکھ لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہ بھی لکھو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم آپس میں سودا کرو، بیع کرو تو گواہ بنا دو، وَلَا يُغَاشَ شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچائے لکھنے والا اور نہ گواہ، یا نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ لا یغار یہ مجہول کا صیغہ بھی بن سکتا ہے اور معروف کا۔ کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، مطلب کہ ان کو ان کی مصروفیت کے اوقات میں تانگ نہ کیا جائے، خام خواہوں کے ساتھ اتنا نہ کی جائے، اور کاتب اور گواہ نقصان نہ پہنچائے، مطلب لکھنے والا لکھنے میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرے، گواہ جھوٹی گواہی نہ دے دے، گواہی دینے میں کوئی ہیر پھیر نہ کرے، اور نہ ہی گواہ کو جھوٹی اور غلط گواہی دینے پر مجبور کیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری نافرمانی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تمہاری طرف سے نافرمانی ہے، گناہ والا کام ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر پہ ہو اور کوئی لکھنے والا میسر نہ ہو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی قبضے میں لی گئی ہو، جو چیز قبضے میں لی گئی ہو ایسی گروی رکھنا لازم ہے، مطلب کہ لکھنے والا اگر موجود نہیں، لکھا نہیں جا سکتا، تو پھر بطور ضمانت کوئی چیز گروی کے طور پر رکھ دی جائے۔ یہ بیع اور قرض کی ایک دوسری قسم ہے کہ بندہ کوئی سامان اپنا گروی کے طور پہ رکھے اور ادھار لے لے، پھر ادھار جب واپس کرے تو چیز اپنی واپس لے لے۔ یہ انداز اور طریقہ کار اکثر طور پہ سفر میں پیش آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سفر کا ذکر فرمایا ہے، فَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر پہ ہو اور کاتب میسر نہ ہو تو گروی رکھ لو۔ سفر کے بغیر بھی گروی رکھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک درہ یہودی کے ہاں گروی رکھ کے اور اس سے کچھ اناج گلہ لیا، اور جب آپ فوت ہوئے تو وہ آپ کی درہ اس یہودی کے پاس رہن تھی، گروی تھی۔ گروی رکھی ہوئی چیز سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں، الا کہ اس چیز پر خرچ کیے بغیر اس کے
تباہ ہو جانے، خراب ہو جانے یا ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ پھر اس پہ چونکہ جس کے پاس وہ گروی رکھی گئی ہے چیز، اس کو خرچ کرنا پڑے گا، اس خرچے کے عوض وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لبن الضر یشرب، تھنوں کا دودھ پیا جائے چارے کے عوض، پشت پہ سواری کی جائے گی چارے کے عوض، بھی نفع کا کیا، مطلب گھوڑا کسی نے گروی رکھ دیا آپ کے پاس، رقم ادھار لے گیا، اب اگر آپ گھوڑے کو چارہ نہیں ڈالو گے تو مر جائے گا، چارہ ڈالنا پڑے گا آپ کو، تو اس کے عوض آپ کے لیے جائز ہے کہ اس پہ سواری کرو۔ دودھ والا جانور کوئی بطور گروی رکھ گیا ہے، چارہ نہیں ڈالو گے تو ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا، تو اس کا دودھ ہے، آپ وہ دودھ پی سکتے ہیں، کیوں؟ یہ چارہ ڈالنے کے عوض ہے۔ اور اگر کوئی اپنی گاڑی آپ کے پاس گروی رکھ گیا، آپ اس میں پٹرول نہ ڈالیں، نہ چلائیں، اس کو کھڑی رہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کا رینٹ ادا کرنا ہوگا، نہیں ادا کریں گے تو سود بن جائے گا۔ مکان گروی رکھا ہے، مکان گروی رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ آپ قبضہ جما کے بیٹھ جائیں، مطلب مکان کے کاغذات آپ کو دیے، یہی گروی ہو گیا، کافی۔ اس مکان سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو مکان کا مالک ہے، جس کے پاس مکان گروی رکھا ہوا ہے، اگر وہ فائدہ اٹھائے تو اس کا کرایہ ادا کرے، کرایہ نہیں ادا کرے گا تو سود ہو جائے گا۔ 10,000 20,000 روپے مکان کا کرایہ ہے مہینے کا، 10 لاکھ روپیہ ادھار دے کے مکان اپنے قبضے میں کر لیا، تو اب وہ ماہانہ 10,000 کا نفع لے رہا ہے، کس چیز کا؟ یہ کرایہ ہے اس کا، اس کو ادا کرے، نہیں ادا کرے گا تو یہ سود شمار ہوگا کہ اپنے 10 لاکھ پہ ماہانہ 10,000 کا سود لے رہے ہیں۔ گروی والی چیز اگر اس پہ خرچہ کیے بغیر اس کے ضائع ہو جانے کا کمی امکان ہو، یقین ہو، پھر اس پہ خرچہ کریں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر خرچہ کیے بغیر وہ صحیح سلامت رہ سکتی ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا عوض آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ ایسے ہی زمین گروی رکھ دیتے ہیں، اگر اس پہ کاشتکاری کریں گے تو ٹھیکہ ادا کرو اس کا، ٹھیکے کے بغیر گروی رکھی ہوئی زمین کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور گروی رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مالک کو ہی بے دخل کر دیں، مالک کا پورا قبضہ اور اختیار ہوگا اس میں، صرف اس کا معاملات وہ آپ کے سپرد، جس طرح کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس رکھیں۔ تو اگر آپ قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے کاشتکاری کرو چاہے نہ کرو، قبضہ آپ نے کر لیا نا، اس کو بے دخل کر دیا نا، ٹھیکہ ادا کرو، اس کے بغیر نہیں۔ عام طور پہ گروی رکھنے کے لیے پہلے وہ قیمتی چیز کوئی نہ کوئی اس طرح وہ زیور، سونا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں گروی رکھتے تھے، اب بھی لوگ اس طرح گروی رکھ کے پیسہ لے لیتے ہیں، لیکن اس مرہونہ چیز سے، گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ آپ کوئی جانور ہو جس کے مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چارہ ڈالیں اور اٹھائیں، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے بعض کا اعتبار کرے، یعنی تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کر لے اور اس کو امین سمجھے، امانت دار سمجھ لے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کو امین سمجھا گیا ہے، جس کا اعتبار کیا گیا ہے، وہ اس دینے والے کی امانت یعنی قرض اس کو واپس لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اللہ اس کا رب ہے۔
ولا تکتموا الشہادۃ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، ومن یکتمھا، جو گواہی کو چھپاتا ہے، فإنہ آثم قلبہ، تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے۔ گواہی کو چھپانا اللہ تعالیٰ نے دل کا گناہ قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گواہی بندے کے پاس موجود ہو، معلوم ہو، اور گواہی دینے کی ضرورت بھی ہو، پھر بھی وہ اس کو چھپا لے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور اور شہادت الزور، اور جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گواہی چھپانا بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے۔ فَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا